ایک خوبصورت صبح سینڈریلا اپنے دوستوں کے ساتھ ایک خاص پکنک پر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ یہ پکنک جو اس نے اپنے دوستوں بیل، اسنو وائٹ اور پنزل کے لیے پلان کی تھی، ایک شاندار دن گزارنے کا ایک بہترین موقع تھا۔ سینڈریلا نے ہمیشہ اپنی زندگی میں سختی اور غم جھیلے تھے، لیکن آج وہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی سے وقت گزارنے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ چلو ہم چلتے ہیں۔ سینڈریلا نے اپنے دوستوں سے کہا جب سب نے اپنے پکنک کے سامان کو تیار کیا تھا۔ سینڈریلا کی آنکھوں میں چمک تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ دن اس کی زندگی کا ایک یادگار دن بننے والا ہے۔ بیل، اسنو وائٹ اور پنزل سب خوش تھے۔ وہ سب پکنک کے لیے بہترین جگہ پر جانے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے پکنک باسکٹ، کشنز اور اپنے پسندیدہ کھانے تیار کیے تھے۔ جب سب تیار ہو گئے تو انہوں نے ایک ساتھ سفر شروع کیا۔ سب ایک خوبصورت سرسبز جنگل میں چل رہے تھے۔ جنگل میں پھولوں کی خوشبو تھی، درختوں کے پتوں پر نرم ہوا چل رہی تھی اور سورج کی کرنیں درختوں کے درمیان سے چمک کر زمین پر گرتی تھیں۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے یہ سب کچھ کسی جادو کی دنیا کا حصہ ہو۔ یہ جگہ کتنی پیاری ہے، بیل نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں واقعی، یہاں کی ہر چیز بہت خوبصورت ہے۔ اسنو وائٹ نے کہا۔ سب خوش تھے اور پکنک کے مقام کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ پکنک کے مقام کے قریب پہنچے کچھ عجیب و غریب ہونے لگا۔ اچانک ایک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور ایک روشنی دکھائی دینے لگی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سینڈریلا نے حیرانی سے کہا۔ اسی لمحے ان کے سامنے ایک اڑتا ہوا قالین آ کر رک گیا۔ یہ قالین نہ صرف اڑ رہا تھا بلکہ اس کے رنگ بھی بہت جاذب نظر تھے۔ اس کے اوپر ایک جادوئی چمک تھی جو سب کو حیرت میں ڈال رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ پنزل نے سوال کیا۔ میرے خیال میں یہ کوئی جادوئی قالین ہے، اسنو وائٹ نے کہا، اور سب نے اس کی بات پر توجہ دی۔ اچانک قالین سے ایک نرم آواز آئی۔ کیا آپ لوگ پکنک پر جا رہے ہیں؟ ایک جادوئی آواز آئی۔ سب نے حیرانی سے دیکھا اور دیکھا کہ ایک جادوئی جنی ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں آپ کی پکنک کو مزید دلچسپ بنا سکتی ہوں۔ جنی نے مسکرا کر کہا، اور پھر اس نے اپنی جادو کی چھڑی سے ایک جادو کیا۔ اس جادو کی بدولت سب کے سامنے ایک جادوئی قالین آ گیا اور وہ سب اس پر بیٹھ گئے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سینڈریلا نے پوچھا کیونکہ وہ اس جادو کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ آپ لوگ جہاں چاہیں گے وہاں جا سکتے ہیں، جنی نے کہا، اور پھر اس نے جادو سے قالین کو ہوا میں بلند کر دیا۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک ساتھ کہا، ہمیں ایک جادوئی جنگل میں جانا چاہیے، اور یوں قالین انہیں ایک جادوئی جنگل کی طرف لے آیا۔ جب وہ جنگل میں پہنچے تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ جنگل بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ درخت جادوئی طور پر چمک رہے تھے اور ان کے پتوں سے رنگین روشنی پھوٹ رہی تھی۔ پھول جادوئی طور پر کھل رہے تھے اور ان کے رنگ اور خوشبو غیر معمولی تھیں۔ یہاں تک کہ درخت بھی جیسے ان سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا یہ واقعی حقیقت ہے؟ رپنزل نے حیرانی سے کہا۔ میں نہیں جانتی لیکن یہ بہت جادوئی لگ رہا ہے۔ سینڈریلا نے کہا، اور سب نے اس کا ساتھ دیا۔ اسی دوران کچھ جادوئی جانور بھی ان کے قریب آ گئے۔ ایک بلی جو بغیر کسی آواز کے دوڑ رہی تھی، ایک خرگوش جو ان کے سامنے آ کر رکا، اور ایک ہاتھی جو اپنے نرم اور محبت بھرے انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ جانور کیا ہیں؟ بیل نے پوچھا۔ یہ جادوئی جانور ہیں، ان کے پاس جادو ہے۔ اسنو وائٹ نے جواب دیا، اور انہیں خوشی ہوئی کہ انہیں ایسے جادوئی جانور ملے۔ اسی دوران ایک جادوئی درخت نے اپنی شاخوں کو ہلایا اور بولا، کیا آپ لوگ پکنک کے لیے آئے ہیں؟ تو پھر میں آپ کو کچھ خاص دکھاتا ہوں۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر درخت کی بات پر کان دھرا۔ درخت نے اپنی شاخوں سے کچھ پھل نکالے اور انہیں جادو کے طور پر سب کے سامنے رکھ دیا۔ ان پھلوں میں ایسے رنگ تھے جو کبھی کسی نے نہیں دیکھے تھے، اور ان کی خوشبو ایسی تھی جیسے کسی جادوئی جنت سے آئی ہو۔ یہ پھل کیسے ہیں؟ سینڈریلا نے پوچھا۔ یہ جادوئی پھل ہیں، درخت نے کہا، اور پھر اس نے مزید جادوئی پھل نکالے۔ یہ پھل آپ کے دل کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں۔ سب نے ان پھلوں کا مزہ چکھا اور وہ واقعی بہت مزیدار تھے۔ ان کے منہ میں ایک عجیب سی خوشبو آئی اور ان کا ذائقہ بہت خاص تھا۔ اس دوران جنی نے انہیں بتایا کہ یہاں کی ہر چیز جادوئی ہے اور وہ اس جادوئی دنیا میں جتنی دیر چاہیں رہ سکتے ہیں۔ ہمیں تو یہاں کا وقت ہی نہیں پتہ چل رہا، رپنزل نے کہا۔ سب نے پورا دن جادوئی جنگل میں گزارا۔ وہ وہاں کے جادوئی جانوروں کے ساتھ کھیلتے رہے، درختوں کے نیچے آرام کرتے رہے اور جادوئی پھلوں کا مزیدار ذائقہ لیتے رہے۔
جب دن ڈوبنے لگا اور شام کا وقت آیا تو جنی نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ اب واپس جائیں۔ سب نے کہا، یہ دن ہم کبھی نہیں بھولیں گے، اور پھر جنی نے جادو سے انہیں واپس ان کے گاؤں کے قریب ایک کھلے میدان میں پہنچا دیا۔ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے سب کچھ بتایا کہ وہ کہاں گئے تھے اور جو کچھ انہوں نے تجربہ کیا۔ گھر والوں نے سن کر حیرانی سے کہا، یہ سب تو ایک خواب کی طرح لگتا ہے۔ اور یوں سینڈریلا اور اس کی دوستوں کی سرپرائز پکنک ایک جادوی اور یادگار کہانی بن گئی جسے وہ ہمیشہ یاد رکھیں گی۔